بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹوڈیز ویلاگ کے ساتھ میں ہوں علی. آج کی ویڈیو ممبر کے حوالے سے، میری کنٹینیوسلی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ ممبر کے حوالے سے آ رہی ہیں. یہاں پر آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کسی بھی چیز پر اعتراض کرنا آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کے خلاف کچھ کام کرنا وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اب راستے بہت زیادہ ہیں. آپ کو اگر تنقید کرنی ہے نا تو وہ تنقید برائے تنقید نہ کریں، تنقید برائے اصلاح کریں. یہ میرا ایک اپنا بلیو ہے. اب ممبر امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر کچھ غلط حرکات ہو رہی ہیں، بلکہ بہت کچھ ہو رہا ہے، شرک تو عام ہو چکا ہے، تو اگر آپ پریکٹیکلی بائی ہینڈ یا وہاں پر اس مجلس یا اس محفل میں بیٹھ کر اس کو بائی ہینڈ نہیں روک سکتے، تو کم از کم آپ کے پاس بہت سارے راستے ہیں جن راستوں پہ چل کے آپ ان معاملات کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دے سکتے ہیں، جو آپ کی ویڈیوز کے ذریعے کچھ لوگوں کو سمجھ آئے کہ واقعی یار ہم فلاں محفل میں یا مجلس میں بیٹھے تھے، وہاں پر علامہ صاحب، مولوی صاحب، ذاکر صاحب یا جو بھی تھے وہ اسی طرح کی بات کر رہے تھے. یار یہ تو بالکل غلط ہے. یہ ایک اویئرنیس کا ذریعہ ہے. میں اپنے ویڈیوز کے ذریعے یہی ایک اویئرنیس دینے کی کوشش کر رہا ہوں. آئیے ممبر سے جڑی ہوئی ایک اور ویڈیو. حسین بادشاہ نے ہر بزرگ، ہر جوان کا نام لکھوایا جو حسین بادشاہ کے ساتھ کربلا میں تھے. جب حسین بادشاہ ہر جوان کا نام لکھوا رہے ہیں کہ کربلا میں میرے ساتھ یہ بھی ہوگا، 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 لکھتے لکھتے میرے مرشد حسین نے فرمایا پروردگار لکھ عباس. عباس کا نام آیا، کاتب تقدیر کا قلم رکا. اللہ کی آواز ہوئی، حسین عباس بھی لڑے گا، عباس بھی لڑے گا. حسین نے کہا پروردگار میری فوج کا جرنیل ہے، میرا بھائی ہے، ضرور لڑے گا، ضرور لڑے گا. اللہ کی آواز ہوئی، دیکھ حسین اگر عباس لڑا تو تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں. ایک انتہائی قابل مذمت گفتگو. دیکھیں وہ ایک ایسی کہانی بیان کر رہا ہے اور سننے والے اس کہانی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. کہانی یہ وہ بنا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، میں اللہ سے ہزار دفعہ معافی مانگ کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ امام مظلوم کربلا اللہ کو لکھوا رہے ہیں نام کہ کربلا کس کس نے جا کے شہید ہونا ہے اور کس کس نے جا کے جنگ لڑنی ہے، نہیں لڑنی، کیا جو بھی معاملات ہیں وہ ڈسکس ود اللہ امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا نام لکھتے ہیں، فلاں کا نام لکھتے ہیں، فلاں کا نام لکھتے ہیں. اور پھر جب غازی عباس علمدار علیہ السلام کی باری آتی ہے تو ہاں بھائی وہ فائٹ کریں گے. یہ اللہ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان اس جاہل کے مطابق ہونے والی گفتگو ہے، جس کا نہ کوئی تاریخ میں حوالہ ہے، نہ کوئی کچھ. میں نے پہلی دفعہ ہی نہیں کہ اس طرح کی گفتگو وہ آپ نے بھی سنی ہوگی، میں بھی پہلی دفعہ یہ سنی تھی، تو میں نے کہا کہ میں اویئرنیس دے دوں کہ اس طرح کے جاہل بھی اب کافی تعداد میں مارکیٹ میں آ چکے ہیں. یہ نئی کہانیاں مارکیٹ میں آ چکی ہوئی ہیں. تو جب مولا غازی کے بارے میں آتا ہے تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات امام حسین علیہ السلام سے پوچھتی ہے کہ یہ عباس جنگ لڑے گا؟ تو آگے سے مولا حسین کہتے ہیں ہاں جی وہ جنگ لڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ اگر وہ غازی نے جنگ لڑنی ہے تو پھر میرا اور آپ کا معاہدہ کوئی نہیں. نعوذ باللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دین اسلام کے ساتھ اتنا بڑا مذاق، ممبر رسول اللہ کی اتنی بڑی توہین، اور اس واقعے میں سب سے بڑی توہین خدا اور توہین امام مظلوم کربلا ہے. کہاں مقصد امام حسین علیہ السلام، کہاں توحید، کہاں مقصد، اور امام حسین علیہ السلام کا اس توحید کے لیے قربانیاں اور جو کچھ بھی معاملات ہوئے مدینہ سے لے کے کربلا تک اور پھر نوک نیزہ تک، پھر قید، سب کچھ. یہ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس بیوقوف کے بچے کو بندہ کو پوچھے کہ تو اتنے معاملات گھڑ رہا ہے، تو کون ہے، کرائٹیریا تیرا کیا ہے، تو اس ممبر تک پہنچا کیسے؟ ہم نے مسجد میں مولوی صاحب کو رکھنا ہونا تو ہم کرائٹیریا پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب یا مولوی صاحب یا آغا صاحب، آپ ہمارے پیش نماز مقرر ہونا ہے آپ نے،
تو آپ کی تعلیم کیا ہے، دینی تعلیم کیا ہے، کس مدرسے میں پڑھے ہیں، آپ کی تربیت کیا ہے، آپ کی قرآن پڑھنے کی، قرآن پہ کتنا عبور ہے، تفسیر پہ کتنا عبور ہے، اور اصول دین، فروع دین، یہ باقی سارے معاملات پہ کتنا عبور ہے۔ ایک پیش نماز کے لیے ہم نے کڑی شرائط رکھی ہوئی ہیں، لیکن ممبر امام حسین علیہ السلام پر آنے کے لیے صرف اور صرف کرائٹیریا ایک ہے کہ بس آپ نے آ کے ممبر پر کھڑے ہو کے مولا علی علیہ السلام کا نام لینا ہے، مولا حسین کا نام لینا ہے، اور ان سے جو کچھ مرضی منسوب کر کے بیان کر دو، تو بس آپ کی شروع ہو گیا آپ کا معاملات، آپ کی دہاڑیاں لگنی شروع ہو گئیں۔ اس کو کسی نے پوچھا ہے کہ تیرا کرائٹیریا کیا ہے، کہاں سے پڑھا ہے؟ اور یار باقی باتیں تو چلے چھوڑیں کہ یہ کہاں سے پڑھا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کیا ہے، اس سے یہی کو بندہ اٹھ کے ہمت کر کے اتنا پوچھ لے کہ جناب یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہ جو معاملات کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، کون سی تاریخ کی کتاب آپ نے پڑھی ہے، مقتل کی کتابیں بھری پڑھی ہیں، وہ کون سی مقتل کی کتاب ہے جہاں سے آپ نے یہ لے رہے ہیں، کوئی ریفرنس بتا دیں یار۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم فرسٹ ٹائم یہ واقعہ سن رہے ہیں، آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے جاہل ترین انسان اور جاہل ترین پڑھانے والے بھی اور سننے والے بھی، یہ سارے کچھ اب اویلیبل ہیں یہاں پہ۔ تو وہ جو پڑھانے والے ہیں خدا ان کو بھی ہدایت دے کہ کم از کم اگر ایسے شخصیات آ جائیں تو ان سے پوچھیں بھئی کون، کیوں ممبر آپ کو دیں، کہاں سے آئے ہو، کیا کرائٹیریا ہے؟ نہیں پوچھ رہے ہیں، بس جلسے چل رہے ہیں دن رات، لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اپنا نام بن رہا ہے جی فلاں کا جلسہ، فلاں کا جلسہ، فلاں کا جلسہ۔ ممبر پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہونے دیں جی، مولا کا نام، مولا کا نام، اور مولا کا نام لے کر جو توہین خدا اور توہین امام ہو رہی ہے، یہ سب پکڑے جائیں گے، اور شدید عذاب اللہ کا تیار ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو خدا کے لیے جو مجالس کراتے ہیں، جو محافل کراتے ہیں، جو ان سارے جلسے وغیرہ کراتے ہیں، ان سے میری دست بدستہ گزارش ہے کہ جاہلوں سے ممبر کو بچائیں اور خود بھی جاہلیت سے نکلیں، علماء سے رابطہ کریں، دین سیکھیں، اصل تاریخ کو پکڑیں، اصل تاریخ پڑھیں، ان کتب کا حوالہ دیں۔ کون سی کہانیاں سنانے کی، میڈیا کا دور ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور اہل بیت کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔